الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ خالق کائنات نے فرمایا اے لوگو، اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ مفسرین کرام نے اس کی کئی جو ہے وہ تفاسیر بیان کی، بلکہ صحابہ کرام نے مردوان سے کئی اس کے اقوال جو ہے وہ منقول ہیں کہ بخشش سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا بخشش سے مراد نیکی ہے کہ انسان نیکیوں میں جلدی کرے۔ بعض لوگوں نے کہا بخشش سے مراد توبہ ہے کہ انسان توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ تو فرمایا اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، یعنی بندہ جو ہے وہ اپنی ذات پر شریعت کا نفاذ کر رہا ہے۔ جب بندہ اپنی ذات پر شریعت کا نفاذ کرتا ہے، جو احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کو دیے ہیں، جب بندہ ان کو پورا کرتا ہے تو وہ ان دونوں چیزوں کا حقدار قرار پاتا ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کا بھی اور اللہ رب العزت کی جنت کا بھی۔ تو ایک اور بات جو یہاں ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو اوورال مزاج بن گیا معاشرے کا، ہم نے جنت کو بڑا ہلکا لے لیا۔ بالخصوص ہمارے جو قوال حضرات ہیں یا جو کچھ نعت خواں ہیں، انہوں نے اس انداز میں جنت کا نقشہ کھینچا۔ انہوں نے کہا جنت جو ہے وہ تو شاید لازمی ہے نا، ہر بندے کو مل ہی جانی ہے، اس کے لیے شاید تدبیر اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور معاشرے نے بھی اس کو بڑی جلدی جو ہے ایکسیپٹ کیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے رزق، جو بندہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے، بلکہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، جب اس میں جان کو ڈالا جاتا ہے اس وقت ہی فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے کہ اس بندے نے زندگی کے اندر اتنا رزق جو ہے وہ کھانا ہے۔ دوسری چیز ہے جنت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق کی ذمہ داری ہم نے اٹھا رکھی، کہ رزق بندے کی تلاش میں ہوتا ہے، بندے کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا کہ ایک گلی میں یا ایک محلے میں کسی علاقے میں آپ کو کوئی کام نہیں ہے، آپ بغیر کسی مقصد کے وہاں جاتے ہیں اور سامنے جو ہے آپ کے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، آپ اس کو کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ خود ہی کہتے ہیں کہ مجھے یہاں کوئی کام تو نہیں تھا، مجھے لگتا ہے یہ رزق مجھے یہاں کھینچتا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی۔ جو بخشش ہے، یہ جو جنت ہے، اس کے لیے خالق کائنات نے فرمایا کوشش کرو۔ اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کماؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو الٹ کر دیا۔ ہم نے کہا کہ رزق کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، رزق کے لیے ہم صبح و شام کوشش کرتے ہیں۔ ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑی ہی عمر ہوتی ہے، ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اچھا کما سکے، رزق جو ہے وہ اچھے طریقے سے
حاصل کر سکیں. اس لیے ہم رزق کے پیچھے خود بھاگتے ہیں، رزق کے لیے ہم تگود اور کوشش کرتے ہیں، اور وہ چیز جس کی کوشش اللہ نے کہا کرو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ نے جنت دینی ہوئی تو دے دے، یا ہم کہتے ہیں اللہ نے جنت بنائی اس لیے ہمیں ہی دینی ہے. تو یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے. اسلام نے تصور دیا، اسلام نے کہا کوشش کرو جنت کے لیے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کے لیے دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کے لیے دوڑو، جنت کے لیے کوشش کرو. کون سی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 آسمان ہیں اور زمین ہے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے نا، پھیلا دیا جائے تو جتنی ان کی چوڑائی بنتی ہے، جتنی یہ لمبی بن جائے گی جگہ، اتنا اس جنت کی چوڑائی ہے. اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں جس کی چوڑائی اتنی بڑی ہے اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. اور ایک زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت بتایا جاتا ہے، 500 سال کی مسافت. اور ایک آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے. زمین سے آسمان تک کا سفر 500 سال کی مسافت، پھر اس آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، دوسرے سے تیسرے کا فاصلہ 500 سال کی مسافت. اس طرح اتنا لمبا چوڑا لڑک العزت کا نظام ہے. اور یہ پورا نظام جب اس کو پھیلا دیا جائے تو اس کے بعد وہ جنت کی چوڑائی بنتی ہے. ایک اندازے کے لیے اگر بندہ سوچے، تصور کرے، آج ہم کہتے ہیں جی سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا، چاند پر وہ پہنچ گیا، اسے دیکھا چاند پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. یہ عروج ہے سائنس کا. اور سائنس خود ہی یہ کہتی ہے کہ چاند در اصل ایک حصہ ہے زمین کا، جو زمین سے الگ ہوا. زمین سے الگ ہونے والے ایک حصے تک ہم پہنچے تو ہم نے کہا ہم نے کمال کر دیا. اب اس کے اوپر بھی نظام ہے جس کو ہم نے سولر سسٹم کہا، جس میں ایک سورج اور اس کے گرد 8 سیارے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں. ان 8 سیاروں اور سورج کی حقیقتوں کو ہم نے پاس کی. پھر یہ جو سولر سسٹم ہے یہ ایک جو کہکشاں ہے اس میں ایک سسٹم ہے، چھوٹا سا سسٹم ہے. ایک کہکشاں کے اندر اربوں کی تعداد میں ستارے اور سیارے موجود ہیں. جو ہماری کہکشاں ہے اس کو ہم نے ملکی وے کہا. اس ملکی وے جیسی کئی اللہ رب العزت نے یہاں کائنات کے اندر کہکشاں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آسمان. اب انسان سوچے کہ انسان نے کس قدر ترقی کی کہ ہم چاند تک پہنچے تو ہم نے کہا ہم نے کمال کر دیا. آسمان کی وسعتوں اور کائنات کے اندر جو اللہ رب العزت نے نظام قائم کر رکھے ہیں اس کے بارے میں انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. اتنا بڑا نظام ہے، ایک نظام کو ہم نہیں سمجھ سکے تو اللہ رب العزت کی جنت کی جو چوڑائی ہے وہ انسان کیسے سمجھ سکتا ہے. یا دوسری مثال لیتے ہیں، وہ کتنی بڑی ہوگی. اللہ رب العزت نے بندے کو کہا کہ تمہیں جنت کے اندر 70 حوریں دی جائیں گی. اب ایک حور کے لیے ایک محل بھی دیا جائے گا. ایک محل سے دوسرے محل تک کا جو فاصلہ ہوگا وہ تا حد نگاہ ہوگا. جہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے وہاں پہ دوسرا محل ہوگا. دوسرے سے تیسرے کی بھی تا حد نگاہ وسعت ہوگی، تیسرے سے چوتھے کی بھی اتنی ہی وسعت ہوگی. اب ایک بندے کے حصے میں جس کو اللہ نے 70 حوریں اور دنیا کی بیویاں بھی دیں، اتنی بڑی جنت ہے کہ ہم کیلکولیشن نہیں کر سکتے کتنا حصہ ہوگا. تو خود وہ جنت کتنی بڑی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے کہ زمین و سماوات کو اکٹھا کیا جائے، پھیلا دیا جائے تو اس جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے. اور جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں سے
اوپر ہے، اللہ رب العزت کے عرش سے نیچے. اعدت للمتقین، اس کو بنایا گیا تقوی والوں کے لیے. پہلے درس سے 4 سال پہلے سے ہم یہ بات شروع کیے ہوئے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے، معاملات کو دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، تو جو ارکان اسلام ہیں یا عقائد ہیں، سب میں آخر پہ ہمیں جو حاصل ہے وہ تقوی نظر آتا ہے. شروع بھی یہاں سے ہوا نا کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت بھی ہم نے متقیوں کے لیے بنائی ہوئی ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اذان کی آواز سنتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے ہوتا جیسے خشک لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، کوئی جنبش ہی نہیں ہوتی، کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی. اور ہماری نماز کی کیا کیفیت ہے؟ ادھر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے. پوری نماز میں ہمارا ہاتھ نہیں رکتا. تقوی یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ اس قدر ہو جائے کہ بندے کو دنیا کی خبر ہی نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لمبے لمبے سجدے کیا کرتے، لمبا رکوع، لمبا قیام. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، سجدہ لمبا ہو گیا. مجھے خدشہ ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال نہ ہو گیا. میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو ہلایا. تھوڑی دیر گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر پر اٹھایا. آپ نے پوچھا من انتی، تم کون ہو؟ میں نے کہا نا یا عائشہ یا رسول اللہ، میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں. فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ سیدہ کہتی ہے میں نے کہا بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے جو یار غار ہے ان کی بیٹی عائشہ. آپ نے فرمایا من ابی بکر، ابوبکر کون ہے؟ سیدہ کہتی ہے میں خاموش ہو گئی، ماجرا سمجھ میں نہ آیا. اگلے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم رات کو کیا ماجرا تھا؟ آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا، میرے باپ ابو بکر کو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے عائشہ جب رات ہوتی ہے میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، مجھے دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کی طرف توجہ اس قدر ہو جاتی ہے، انہماک اس قدر ہو جاتا ہے کہ جو ارد گرد ہو رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہوتی. تو ہماری نماز کی کیا کیفیت ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہماری نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو فرمایا یہ جنت ہم نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خوف خدا جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. الذین، وہ کون لوگ ہیں، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی کے اندر، والضراء، تکلیف کے اندر. اس کے بھی مفسرین اکرام نے کئی وضاحتیں بیان کی ہیں کہ خوشحالی اور تکلیف سے کیا مراد ہے. جب بہت مال ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب مال کی قلت ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. دوسرا نے کہا جب بندے کو صحت ملی تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب بندہ بیمار ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. تیسرا نے کہا جب زندہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، مرنے سے پہلے بھی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ اتنا مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. آپ دیکھیں اب جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اب تو بیماری کا پتہ ہی نہیں نہ چلتا. بڑے بڑے جوان لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کو بیماری آتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا بندہ بوڑھا ہوتا ہے پھر بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ بات ہی نہیں رہی، اب وہ کسی عمر میں بھی اچانک بیماری آ جاتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے اگر تم صحت کے ایام میں اللہ کی عبادت کرتے ہو
جب تم پر بیماری آ جاتی ہے یا بڑھاپا آ جاتا ہے، تم وہ عبادت نہیں کر پاتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ اب معذور ہو گیا، اب وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کرتا تھا، یہ بیماری میری طرف سے ہے، یہ بڑھاپا میری طرف سے ہے، سو اب بھی اس کی نیکیاں اتنی ہی لکھتے رہو جتنی وہ جوانی کے اندر کرتا ہو۔ بندہ بوڑھا ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا، وہ نہ وہ اتنی عبادت کر پا رہا ہے، نہ وہ اتنی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رکوع و قیام کر پا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنا یہ جوانی میں کرتا تھا، جتنا صحت کے اندر کرنا تھا، اب بھی اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہو۔ تو انسان پر ایک وقت تو ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جب بندہ بستر سے بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہتا، تو انسان کے لیے یہ احساس کم ہے کہ بندہ اللہ کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھ پائے، لیکن جوانی میں وہ نماز پڑھتا رہا، صحت میں وہ نماز پڑھتا رہا، تو اللہ کے کوئی بات نہیں ہے، میرے فرشتے اس کی نیکیاں ویسی لکھتے رہتے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو۔ خوشحالی میں تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ بندے کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے چلو کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن رب کائنات نے فرمایا وہ ایسے نہیں ہے۔ خوشحالی کی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری زندگی خوشحال رہے اور اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کیا، کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک گئے ہوں۔ وہ یہودی آقا علیہ السلام نے کہا یہ کنواں جو ہے یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو، اللہ تمہیں جنت دے گا، یہودی سے کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ کہتا نہیں دیکھیں نا جی میرے بچے ہیں، بیوی ہے، میں یہ معاملات کیسے چلاؤں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، یہودی سے وہ کنواں خرید لیا منہ مانگے داموں پر، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جو بات آپ نے یہودی سے کی تھی جنت والی، وہ اسی کے لیے ہے کہ سب کے لیے ہے؟ کہا عثمان جو بھی وہ کنواں خریدے گا، مسلمان تکلیف کے اندر ہے، پانی نہیں میسر ہے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں مدینے کے اندر، تو وہ جو خرید کے دے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر میں وہ کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دوں۔ وہی عثمان غنی جب مدینے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، کسی کا تجارت کا مال نہیں آیا، حضرت عثمان غنی کا آ گیا، تو تاجر بھی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی موقع ملے منافع زیادہ کمانے کا۔ حضرت عثمان کے پاس عثمان بیچو گے؟ کہا نہیں تم مجھے منافع نہیں دے سکتے۔ کہا عثمان دگنا منافع لے لو۔ کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ 3 گنا لے لو۔ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ 4 گنا لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہا تمہیں کتنا ملتا ہے؟ کہا میرا رب مجھ سے وعدہ کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ مدینے میں اعلان کر دیا لوگوں جس کو ضرورت ہے آ کر مار لے جاؤ۔ آج کیا ہم میں یہ ضرورت موجود ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہے نا تو اب اپنی مرضی کا ریٹ لگائیں گے، قیمت خرید سے کئی گنا زیادہ ہم جو ہے منافع لیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خوشحالی کے اندر۔ دوسرا ذرائع تکلیف میں جب مال کم ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان لے کر آ رہے ہیں مال، جس کو جتنا توفیق ہوئی۔ حضرت علی دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا، صبح 4 سا یا کچھ کھجوریں ملی، لا کر آقا علیہ السلام کے پاس خدمت میں پیش کر کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم علی کی طرف سے 20 قبول کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی یہ جو کھجوریں ہیں اس کو پورے مال کے اوپر بکھیر دو، اللہ رب العزت ان کھجوروں کی برکت سارے مال میں عطا فرما دے۔ اللہ نے دیا تب بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ نے آزمائش میں ڈالا تب بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ برداشت کرتے ہیں، غصے کی اظہار نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب غصہ آئے نا، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اس کا علاج پانی سے کرو۔ غصہ آ جائے تو وضو کیا کرو، تمہارا غصہ جاتا رہے گا۔ غصہ آ جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھا،
ताउज़ पढ़ा करो, तुम्हारा गुस्सा जो है वो जाता रहेगा। गुस्सा आ जाए अगर खड़े हो तो बैठ जाया करो, बैठे हो तो लेट जाया करो। गुस्से के इजहार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी अपनी जात के लिए गुस्से के इजहार नहीं किया। हाँ, शरीयत की हदूद के लिए हुआ, लेकिन हमारा हिसाब उलट है। हमारे सामने कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात के हवाले से नज़ेबा अल्फाज बोल दे तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। हमारी हुकूमतों का भी इसी तरह का अंदाज है। कोई इस्लाम के खिलाफ बोल दे तो वो कहते हैं जी ये आज़ादी राय है, हर बंदे को हक है जी वो अपनी इजहार कर सकता है राय का। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोल दे, पाक इदारों के बारे में बोल दे, तो फिर हम कहते हैं जी ये तो गद्दार है, ये तो गद्दार वतन है, ये तो महकमों की इज्जत नहीं करता। इस्लाम के बारे में हमारा बड़ा लाइट मिजाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कोई बंदा नाज़ेब अल्फाज बोल दे हम बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में करे, हमारे वालिदैन के बारे में करे, हम फौरन रिएक्शन देते हैं। हालांकि उलट होना चाहिए। हमारी रात को कोई जो मर्जी कहता रहे, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात हो तो फिर गुस्सा आना चाहिए। बाबा खादिम साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप इसको ईमानी गैरत कहते थे। अगर इस्लाम की बात हो तो बंदा बात ना करे, गुस्सा ना करे, तो उसमें ईमान की गैरत की कमी है। तो ईमानी गैरत जो है वो बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो फरमाया वो लोग गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, आफीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी इस हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू हुई। पता मक्का का मौका ना वही लोग थे सामने जिन्होंने मक्का से निकाला। मक्का से निकलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी से नहीं था। आज हम मदीना की इज्जत करते हैं ना, तो मदीना का कमाल नहीं है, ये रसूल नबी अलैहिस्सलाम का कमाल है। क्या करे सलाम मदीना मुनव्वरा में गए तो पूरी दुनिया के आशिकों का वो मरकज बन गया। हर बंदा कहता जी मदीने जाना। बल्कि हम रेलवी जो हैं उनका तो अंदाज ही अलग है ना। आप उनसे पूछिए ना, ये नहीं कहते हम उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं, कहते हैं सरकार ने बुलाया वहाँ हाजिरी के लिए। तो मदीने को ये मुकाम, जो शर्फ, जो इज्जत मिली वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की वजह से मिली। बल्कि वो तो यसरब था ना, बीमारी का घर। आका अलैहिस्सलाम के कदम पड़े तो रब्बे कायनात उसे मदीना मुनव्वरा बना। अब आका अलैहिस्सलाम जब मक्के को छोड़ रहे हैं तो खुशी से नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मक्के के अंदर अल्लाह की निशानियाँ थी। बैतुल्लाह था, ज़मज़म था, हिजर अस्वद है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम का बचपन वहाँ गुजरा, जवानी वहाँ गुजरी। अब जब जा रहे हैं तब तो उम्र 53 साल हो चुकी है। उम्र का एक हिस्सा मक्का के अंदर गुजारा है। बंदे का इलाका जैसा भी होना, बंदे का दिल वहीं पे लगता है। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन फिर आप कहेंगे नहीं जो मुझे अक़बा में मज़ा आता है कहीं भी नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर निकले, मक्का की तरफ मुँह किया। आपने कहा मक्का मैं तो इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, यहाँ के रहने वाले मुझे मजबूर ना करते तो तुझे कभी भी छोड़ के ना जाता। वो लोग जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को मजबूर किया आज सामने हैं और कुदरत भी रखते हैं उनसे बदला लेने की, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको माफ कर दिया। तो फरमाया वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान करने वालों को पसंद करता है। वल्लज़ीना, और वो लोग जो इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब कोई बुराई कर लेते हैं ना, औ ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते, कोई गुनाह हो गया, कोई बदकारी हो गई, कोई बुराई हो गई, तो क्या करते हैं फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीन कौन है, मुत्तकीन से बात शुरू हुई है ना। फरमाया जब गुनाह हो जाता है ना तो फिर क्या करते हैं, फिर वो अपने गुनाहों पर नादिम हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। एक वाक़या इसमें मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा कि एक सख्फी सहाबी हैं, वो जिहाद पे चले गए। एक अंसारी सहाबी की ड्यूटी लगा के कि मेरे अहले बैत, मेरे घर वालों का ख्याल रखना।
اب یہ انصاری صاحب ان سے کچھ جو ہے وہ ہو گئی، خطا ہوگی، غلطی ہوگی ان کے اہل بیت کے حوالے سے، بدکاری کا کوئی ارادہ دل میں پیدا ہو گیا، بدکاری کی نہیں، زنا نہیں کیا۔ وہ سقفی صحابی جو ہے ان کی بیوی نے مزاحمت کی، یہ جنگلوں میں بھاگ گئے انصاری صحابی، اور وہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے رہے۔ وہ سقفی صحابی جب واپس آئے ان کی بیوی نے بتایا کہ تمہارا دوست جو ہے اس نے تو خیانت کرنے کی کوشش کی ہے، گئے جنگل میں دوست کو ڈھونڈا اور حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس لے آئے، کہے اس بندے نے یہ کیا، بتاؤ ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس شخص کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو اللہ نے یہ پھر آیت نازل کی، اس میں ایک طرح سے ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر کوئی برائی ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگ لو، پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو خالق کائنات مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ حکم مطلق ہے، عام ہے، صرف اسے ایک واقعے کی طرف نہیں۔ جب بھی کسی بھی بندے سے گناہ ہو جائے تو اس کے پاس اللہ کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ ہم بھی دعا مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں یا اللہ تیرے ہی در ہے، اسی در پر جھکنا ہے، تجھ سے ہی مانگنا، اگر تو نہ دے گا تو ہم کس سے مانگیں گے؟ تو اللہ نے وہ انداز یہاں بھی اختیار کیا، میں وہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کرے گا۔ لیکن آگے ایک اور بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، خالق کائنات نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، وہ اپنی بات پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، یعنی وہ گناہ بار بار نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن گناہ پر ڈٹ جانا یہ اصل جرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سارے نیک ہو جائے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ رب کہتا ہے میں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لے کر آؤں جو گناہ کریں پھر معافی مانگیں، جو گناہ کریں پھر معافی مانگیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا حال بیان کیا، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کو معاف کر دی۔ کچھ وقت گزرا پھر گناہ ہو گیا، پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے پھر اس کو معاف کر دی۔ کچھ وقت گزرا پھر گناہ ہو گیا، پھر اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے پھر اس کو معاف کر دیا، اور ساتھ یہ اعلان فرما دیا اے میرے فرشتوں اس کے لیے لکھ دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی اس کے بعد بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے معافی مانگتا رہتا ہے تو جب تک یہ معافی مانگتا رہے اس کو معاف کر، اس کے لیے معافی کو لکھو۔ اور ایک روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بندہ 72 دفعہ گناہ کرتا ہے، 72 دفعہ معافی مانگتا ہے، 73ویں بار جب اس سے گناہ ہوا تو دل میں خیال پیدا ہوا اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی اے میرے بندے اب بھی تو ہی میری رحمت سے مایوس ہوا ہے، میں تو اب بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے بندے سے جب گناہ ہو جائے، بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ صحابہ کرام مردوان اس کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں، بندہ وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور علماء توبۃ النصوح کے بعد میں اس کو درج کرتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا عہد پایا جائے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بلکہ احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اللہ سے توبہ کرے اور ساتھ میں وہ گناہ بھی نہیں چھوڑتا، دل میں ہوتا ہے کہ ابھی میں توبہ کر لوں پھر میں گناہ دوبارہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، وہ تو اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تو کوئی مذاق نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات کے دل کے اندر جو بغیر آواز کا یہ خیال پیدا ہوتا ہے اس سے بھی بات ہوتا ہے۔ تو بندہ یہ سوچ لے کہ نہیں میں ابھی معافی مانگ رہا ہوں پھر گناہ کر لیتا ہوں، نہیں یہ ممکن نہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جس وقت میں بندہ توبہ کر رہا ہو
اس وقت میں مصمم ارادہ پائے گا کہ یا اللہ اب نہیں گناہ کروں گا، چاہے اگلی لمحے سے پھر گناہ ہو جائے۔ گناہ ہو جانا الگ بات ہے، لیکن دل میں یہ ارادہ رہتا کہ ابھی کے لیے میں توبہ کروں۔ پھر میں نے، ہمارے ہاں بہت سے آپ کو ایسے تاجر بھی ملتے ہیں، سارے سال میں وہ بڑے دگنا تگنا منافع کماتے ہیں، اور جب حج کا موسم آتا ہے حج پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ جو مرضی معاملات ہوتے رہیں، اس سال کی ہم نے بخشش کروا لی، اگلا سال پھر دیکھیں گے۔ اس طرح کا پھر حج بھی رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، وہ جنات، اور ایسی جنتیں ہیں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔